بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو شخص قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر قصد کر کے، پس جزا اس کی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، فیہا اس جہنم میں، وغضب اللہ، اور ناراض ہوا اللہ پاک اوپر اس کے، اور لعنت کی اللہ نے اس پر، وأعد لہ، اور تیار کیا اللہ پاک نے واسطے اس کے عذاب بہت بڑا۔ نمبر 1، مقتول مومن ہو، مقیم دار الحرم میں ہو۔ مومن مقتول مقیم دار الحرم میں۔ نمبر 2، مومن مقیم دار الاسلام میں۔ اور نمبر 3، ذمی مقیم دار الاسلام میں۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ مومن مقیم دار الحرم یعنی مومن آدمی ہے اور دار الحرم میں رہ رہا ہے، یا مومن مقیم ہے دار الاسلام میں، یا ذمی کافر دار الاسلام میں رہ رہا ہے۔ یہ 3 صورتیں۔ تو اب یہاں پر بات ہے قتل عمد کے علاوہ صورتوں میں، کیونکہ قتل عمد میں قصاص ہے۔ وہ مسئلہ سورۃ البقرہ میں گزر گیا کہ قتل عمد میں قصاص کا مسئلہ ہے، تفصیل فقہ میں ہے۔ یہاں پر ہے قتل خطا، اور اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ پہلی صورت اوپر تمہید ہے اور حکم سلطانی 7واں یا 7واں قانون برائے حکام، جس کا حاصل ہے کہ مومن حکام پر لازم ہے کہ رعایا کی جان محفوظ ہو، امن و امان قائم کرنا یہ حکام کی اہم ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف، امن و امان، یہ 7واں قانون ہے امن عامہ کا، اور تحفظ جان، تحفظ مال۔ کسی ملک کو چلانے کے لیے سب سے اہم چیزیں 2 ہیں، ایک عدالتی نظام اور دوسرا اس ملک کا امن و امان۔ اگر عدالتی نظام صحیح نہیں تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر ملک میں قتل عام ہے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں، وہ ملک بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ 7واں حکم ہے حکام کو۔ اگر سورۃ النساء ہی صرف ملک میں نافذ ہو جائے تو پورا ملک دار الاسلام بن جائے۔ 16 قانون آپ نے رعایا کے پڑھ لیے، ایک ایک قانون پہ پورا عنوان، اور یہ 7واں قانون برائے امیر المومنین حکام اور جو اہل اقتدار طبقہ ہے اس کے لیے قرآن نے بیان کیا۔ یہ جاتے ہیں سیاست پڑھنے برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں، اور امریکہ سیاست کورس کرتی ہیں، سیاست پڑھتی ہیں، لیکن اتنے بے ایمان ہیں کہ قرآن گھروں میں پڑھا ہے اور پتہ کسی کو بھی نہیں کہ قرآن کریم سے سیاست نہیں سیکھتے، انگریز سے سیاست سیکھتی ہیں۔ اب ذرا دیکھو، وما کان لمومن، نہیں ہے شان کسی مومن کی، کسی مومن کے لائق نہیں، ان یقتل مومنا، قتل کرنا مومن کا، الا خطأ، یہ تمہید رکھی
کہ مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا. مومن کی شان نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے مگر بطور خطا کے. ومن قتل مومنا سورت اول، جس شخص نے قتل کیا مومن کو، یہ مومن خطأ بطور خطا کے، فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے. یہ حکم ہے آزاد کرنا ہے لونڈی یا غلام. گردن سے مراد ہے لونڈی یا غلام. مومنتن مومن، ودیت مسلمۃ، اور دیت ہے سپرد کی گئی اس کی اہل کی طرف بقدر حصص، اس کے جو وارث ہیں جس طرح وہ وراثت کے حصوں کے جس طرح حقدار ہے اسی طرح اس دیت کے بھی وہ حقدار ہوں گے، مگر یہ کہ معاف کر دیں کل یا بعض، تو اہل کو معاف کرنے کا اختیار ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، یہ دوسری صورت ہے. مومن مقیم دار الحرب کا من قتل مومنن میں اس مومن کی بات ہے جو مقیم ہے دار الحرب میں. اور فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ سے مومن مقیم، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس اگر ہے وہ مقتول قوم حربی سے، یعنی دار الحرب سے، جو قوم دشمن ہے بات سے تمہارے، اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آزاد کرنا ہے گردن آزاد کو. پہلی صورت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحریر رقبۃ مومنۃ بھی، یہ صورت میں نے غلط تو نہیں بتا دی، یہ دارالاسلام میں مقیم کی ہے. ودیت مسلمۃ، اور دیت مسلمہ ہے، دیت بھی ہوگی اور گردن بھی آزاد کرے گا. اور دوسری صورت ہے مومن مقیم دار الحرب میں من قوم عدو لکم وہو مومن، تو اس میں فتحریر رقبۃ، حکم اس کا یہ ہے کہ صرف گردن آزاد کی جائے گی، مومنہ نہ کہ دیت، اس میں دیت نہیں ہوگی. بِإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، یہ ذمی کی بات آ رہی ہے تیسری صورت. بِإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم سے کہ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے میثاق معاہدہ ہے، یعنی ذمی صلح کا یا ذمیت کا معاہدہ ہے، ففدیۃ مسلمۃ، تو حکم یہ ہے کہ فدیہ سپرد کیا گیا ہے طرف اس کے اہل کے، بتحریر رقبۃ، اور آزاد کرنا ہے رقبہ مومنہ کا. فمن لم یجد، یہ تینوں صورتوں کے ساتھ لگے گا. اگر فدیہ نہیں، فمن لم یجد فصیام شہرین، پس روزے رکھنے ہیں شہرین 2 مہینے متتابعین، برابر لگاتار. توبۃً من اللہ، یہ توبۃً من اللہ مہربانی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس حکم میں تخفیف کر دی کہ آزاد اگر نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ پاک جاننے والا حکمت والا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، یہ چوتھی صورت آ رہی ہے عمد کی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر قصداً، فجزاؤہ، پس حکم، بس جزا اس کی جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والا اس جہنم میں. اور غضب کیا اللہ نے، ناراض ہوا اللہ پاکوں پر اس کے،
اور لعنت کی اللہ نے اس پر اور تیار کیا اللہ نے بعد سے اس کے عذاب بہت بڑا۔ یہاں پر اشکال ہے کہ من یقتل مومنا متعمدا، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور سزا بھی کیسی ہے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اشکال یہ ہے کہ مومن کا قتل یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خلود فی النار، ہمیشہ جہنم کی سزا، یہ کافر کی سزا ہے، مومن کی سزا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے معتزلہ اور خوارج نے استدلال کیا کہ دیکھو قتل مومن یہ گناہ ہے، اور مرتکب کبیرہ کا اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے خالدن فیہا، کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کا مخلد فی النار ہے۔ تو یہ بہت بڑا اشکال ہے۔ الجواب، اس سوال کے کئی جواب ہیں، توجہ ہے آپ کی، اس سوال کے کئی جواب ہیں۔ نمبر ایک، من یہاں پر من یقتل مومنا متعمدا کی پہلی توجیہ کی مفسرین نے کہ اس قتل سے مراد ہے مستحل۔ قتل سے مراد کیا ہے؟ مستحل۔ مستحل، مستحل کا معنی جو قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرے۔ من یقتل مومنا، جو قتل کو حلال سمجھ کے۔ صاحب جلالین، روح المعانی، بیضابی، ابن عطیہ وغیرہ نے یہ توجیہ کی کہ ھذا مؤول بمن یستحلہ، کہ یہ سزا جو ہے خلود والی، جو مومن کا قتل حلال سمجھے۔ اب جب اللہ نے مومن کے قتل کو حرام قرار دیا تو جو حلال سمجھے وہ کافر ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ کافر کی سزا ہے۔ دوسری تعبیر یہ کی گئی کہ خلود سے مراد ہے مکث طویل۔ خلود کے دو معنی ہیں، ایک ہے خلود کا معنی تعبید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے، اور ایک ہے خلود کا معنی مکث طویل، لمبا عرصہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر خلود کا معنی ایک ہی ہوتا ابد الآباد والا تو قرآن کریم میں خالدین فیہا ابدا، خلود کی تاکید ابدن کے ساتھ نہ آتی۔ جب قرآن کریم میں خالدین فیہا ابدا آ گیا کہ خلود کی تاکید لائی گئی ابدا کے ساتھ، تو معلوم ہوتا ہے کہ خلود کے دو معنی ہیں، ایک معنی تعبید والا اور دوسرا معنی ہے مکث طویل والا، لمبا عرصہ۔ تو دوسرا جواب یہ دیا کہ یہاں پر خالدن فیہا سے مراد ہے لمبا عرصہ، لمبا پیریڈ، نہ یہ کہ ابد الآباد۔ نمبر تین، تیسرا جواب یہ ہے کہ من یقتل مومنا، اس جواب کو ذرا سمجھو، اس پر ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے قتل کی اصل سزا، قتل مومن عمدن کی اصل سزا، اور وہ اصل سزا تو ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان اس اصل سزا سے مانے آ گیا اور اللہ نے مہربانی کی، اس کو کچھ سزا یا بغیر سزا کے جنت میں پہنچا دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر یا حکیم آپ کو ایک گولی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گولی کھاؤ لیکن ٹھنڈا پانی نہیں پینا،
تو سر میں درد نہیں ہوگا یا پیٹ میں درد نہیں ہوگا. آپ نے گولی لے لی اور ٹھنڈا پانی بھی ساتھ پی لیا. اب اگر گولی نے اثر نہیں کیا، گولی کا اصل اثر تو تھا کہ وہ رافع درد بنے، درد کو ختم کرے، لیکن جب آپ نے پانی پی لیا تو گولی والا اثر باقی نہیں رہا جو اصل اثر تھا. اسی طرح قتل کا اصل سزا تو تھی خلود اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، لیکن ایمان مانے بن گیا ہمیشہ جہنم میں رہنے سے. تو مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی، جیسے ایک طالب علم ہے، طالب علم نے کچھ شرارت کی تو اس کی سزا بنی 50 ڈنڈے، 50 ڈنڈا اس کی سزا بن گئی. اب اصل وہ جرم ایسا تھا کہ جس کی سزا مثلا 50 ڈنڈے ہے، لیکن اس طالب علم کی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں اور کچھ خدمات ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈنڈا مارنے والا ہے وہ سوچتا ہے یار یہ جرم تو اس کا ہے، اس کو 50 ڈنڈا لگنا چاہیے، جرم اتنا کیا. لیکن بعض چیزیں اچھائیاں بھی ہیں، وہ ان اچھائیوں کا لحاظ کر کے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کو 50 کی بجائے 25 ڈنڈے لگاتا ہے. تو اب اصل سزا اس کے جرم کی یہ نہیں ہے، جرم کی سزا وہی تھی 50 ڈنڈے، لیکن دوسری چیزیں اس کے کیا آ گئی، مانے بن گئی. تو مومن کی قتل عمد کی سزا وہ یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے، لیکن ایمان مانے بن گیا، اس لیے خلود فی النار کی سزا میں تخفیف ہو گئی، ورنہ اصل سزا کے اعتبار سے ابد الآباد یہ جہنم میں رہتا. کوئی بات سمجھ آ گئی؟ اس سے ایک مسئلہ اصولی بھی نکل آیا کہ اللہ رب العزت کے لیے خلف الوعد ممتنع ہے اور خلف الوعید واقع ہے. اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے عیب ہے. اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے گا، لیکن خلف فی الوعید، اللہ نے جو دھمکی دی یا وعید ذکر کی اس میں خلف واقع ہے اور وعد میں خلف واقع نہیں ہے. اسی سے ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے جہاں بات کی اہل سنت نے کہ اللہ رب العزت کے لیے خلف الوعد یہ ممتنع ہے. کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اونچے بولو. خلف الوعد کیا ہے؟ خلف الوعد کا کیا معنی؟ اللہ نے جو وعدے کیے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عیب ہے اور اللہ عیبوں سے پاک ہے. تو اللہ وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا. اور رہ گئی وعید، وعید کے خلاف کرنا یہ فضل ہے. تو اللہ رب العزت وعید اور دھمکی کے خلاف کرتا ہے. اسی سے بعض حضرات نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے امکان کذب کا. امکان کذب کی بھی تعبیر یہی ہے کہ اب اللہ نے ایک دھمکی دی، اب اس کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو وہ خلف الوعید والی بات کو آگے امکان کذب کے عنوان سے لیا گیا. بریلوی وغیرہ اسی مسئلے کو لیتے ہیں کہ دیوبندی حضرات امکان کذب کے قائل ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے جھوٹ بولتا نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، وقوع نہیں لیکن قادر ہے اس پر. مثال کے طور پر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے فرمایا خبر دی ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا. اب دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، یہ پکی بات ہے، لیکن اللہ قادر ہے کہ اگر مشرک کو جنت میں بھیج دے، اللہ مجبور نہیں.
تو اسی بات کو سمجھ لو. اب اگر جب اللہ نے خبر دے دی ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اب مشرک جنت میں چلا جائے تو یہ کذب بنتا ہے یا نہیں؟ بولو، یہ کذب بنتا ہے یا نہیں؟ اب اللہ مشرک کو جنت میں بھیجنے پہ قادر ہے یا مجبور ہے؟ قادر ہے، تو یہی امکان کذب ہے. بریلوی کہتے ہیں نہیں، بھیج ہی نہیں سکتا، وہ قادر ہی نہیں. ہمارے حضرات نے کہا کہ اللہ نے خبر دی ہے مشرک جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو مشرک کو بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے. کرے گا نہیں، لیکن کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، قادر ہے. تو یہ کذب یہی بنتا ہے، اور امکان کذب کا یہی معنی ہے. بریلوی کہتے ہیں مجبور ہے، ہم کہتے ہیں مجبور نہیں ہے، وہ قادر ہے. تو بہرحال خلف الوعید اور خلف الوعد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیونکہ وہ شان باری کے خلاف ہے. رہ گیا خلف الوعید، جیسے جہاں کہ مومن کو جس نے قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، لیکن اللہ نے اس ہمیشہ ہمیشہ والی جزا کو اس ایمان کی وجہ سے اس میں تخفیف کر کے اس کو یا تو سزا نہ دے تب بھی اس کی مرضی، اور اگر سزا دے جہنم میں بھیجے اور اپنے قتل کی سزا بھگت کے پھر جنت میں آ جائے تو یہ خلف وعید ہوگا، خلف الوعید ہوگا. اور خلف الوعید یہ شان باری کے خلاف نہیں، یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقعی ہے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے زانی جہنمی ہے. زانی کس میں جائے گا؟ جہنم میں. دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ وعید ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت، بدکار عورت، وہ ایک کنویں سے گزری اور اس کنویں کے کنارے پر ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا. تو اس نے اپنے جوتی میں پانی ڈال کر اس کتے کو پانی پلا دیا. داخل الجنہ، وہ عورت جنت میں چلی گئی. اب زنا پر وعید موجود ہے، لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی، تو خلف الوعید تو ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طریقہ سے اور 99 آدمی، 100 آدمی کا قاتل، ایک آدمی کو قتل کرنے والا جہنمی. تو جہاں تو ایک کی بات ہے تو وہاں 100 آدمی کا قاتل، ایک مفتی صاحب کو بھی ساتھ اس نے قتل کیا. تو 100 آدمی اور مفتی سمیت قتل کرنے والا اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. تو یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لو، جس کو سمجھ آئے وہ اس کو بیان کرے. لیکن یہ جو باریک مسئلے ہوتی ہیں عوامی مسئلے نہیں ہوتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان ذہن میں رکھو کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل کے موافق، نہیں تو اللہ رسول کی وہ تکذیب کریں گے. اس لیے ایسے مسائل کو سٹیجوں پہ لانا یا عوام کے سامنے لانا اس کا نقصان ہوگا، وہ نہیں سمجھیں گے. تو خلف الوعید یہ درست ہے، صحیح ہے، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن خلف فی الوعد یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ کتنے جواب ہو گئے؟ شاباش، جلدی بولو، کتنے جواب ہو گئے؟ 3. نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے کہ مختصر المعانی میں ایک ضابطہ ہے کہ جب مشتق پر حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے. مطول مختصر میں کہ جب مشتق پہ حکم، یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو، جان بوجھ کے میں جہاں لا رہا ہوں یہ کئی مقام پہ ضابطہ کام آئے گا. جب مشتق پہ حکم لگے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے. تو اب یہاں پر من یقتل مومنن متعمدن، جو قتل کرے مومن کو، تو مومن مشتق ہے
اس پر یقتل کا حکم لگ رہا ہے تو قتل کی علت ایمان ہوگا، قتل کی علت ایمان ہوگا، کیونکہ مشتق پہ حکم لگے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی کیا بنتا ہے؟ علت بنتا ہے۔ تو جہاں ایمان بنے گا علت، اور معنی یہ ہوگا جو مومن کو قتل کرے ایمان کی وجہ سے، جو مومن کو قتل کرے ایمان کی وجہ سے، اور ظاہر بات ہے جو مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا وہ کافر ہی ہوگا، وہ کبھی مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کرتا۔ اگر ایمان کی وجہ سے جو قتل کر رہا ہے تو وہ کافر ہی ہے، لہذا خالدن فیہا بغضب اللہ کی سزا یہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔